السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى۔ محترم حضرات و محترم مشاہدین کرام، ایک انسان کی اس دنیا کی زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز یہ گناہ ہے۔ اس دنیا میں انسان کے اوپر جتنی پریشانیاں آتی ہیں، جتنی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی محرومیاں ملتی ہیں، اس کے پیچھے انسان کا گناہ ہوتا ہے۔ وہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے بہت ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آخرت کے دن، قیامت کے دن بھی جو لوگ اللہ کی جہنم میں داخل ہوں گے، اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے، اس کا بھی سبب ان کا گناہ ہوگا، ان کے جرائم ہوں گے، ان کی معصیتیں ہوں گی۔ لہٰذا یہ بات ہم اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ گناہ کیا ہے۔ تو گناہ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو، یعنی جن کاموں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان کاموں کو نہ کرنا یہ گناہ ہے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے، جن کاموں سے روکا ہے، ان کاموں کا کرنا یہ گناہ ہے۔ گویا اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا، ان کے حکم کو نہ ماننا یا منع کیے ہوئے کاموں کو کرنا یہی گناہ ہے۔ اور اس گناہ کا جب آدمی ارتکاب کرتا ہے تو اس کی زندگی میں بہت ساری منفی اور بہت سارے برے اثرات اس کی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ گناہوں سے بچیں، اور اگر گناہ ہو جائے تو وہ فوراً توبہ اور استغفار کریں، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور اللہ رب العالمین نے چونکہ انسان کی فطرت میں، انسان کے مزاج میں، انسان کے ماحول میں ایسی چیزیں شامل ہیں جس کی وجہ سے وہ گناہ کا ارتکاب کرے گا ہی، گناہ کا ارتکاب اس سے ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن، کہ ہر انسان، آدم کی ہر اولاد یہ خطا کار ہے، گنہگار ہے، اور سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ انسان وہ ہے، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے، جو استغفار کر لے، جو اپنے رب سے معافی مانگ لے۔ اور جو انسان گناہ پر گناہ کرتا رہے، توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، ایسا آدمی اللہ رب العالمین کے ہاں بھی اور دنیا میں بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے سماج میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا کام ہی گناہ ہے، جو گناہ سے محبت کرتے ہیں، جو گناہ کی تجارت کرتے ہیں، جو گناہ میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، انہیں گناہ سے محبت ہو گئی۔ ایسے لوگ جو گناہ سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، ایسے لوگ کبھی نہیں نکل پاتے، اور جو گناہ سے نکلنا چاہتے ہیں، گناہ سے انہیں اپنی زندگی کو خالی کرنا ہے، گناہ کو کم کرنا ہے، انہیں ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزارنی ہے، لیکن گناہ سے وہ نکل نہیں پا رہے ہیں چاہت کے باوجود۔ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا کیا راستہ ہے؟ آج میں آپ کے سامنے چند ایسی چیزیں رکھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ گناہوں کی زندگی چھوڑنا چاہتے ہیں، جو لوگ معصیتوں کی زندگی چھوڑنا چاہتے ہیں، جو لوگ بھلائی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ چاہنے کے بعد بھی
اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں کو کن کن پوائنٹس پر زیادہ دھیان دینا چاہیے تاکہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھ سکیں؟ اور جو لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں، جن کی چاہت ہی نہیں ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی گناہ بنا لیا ہو، جس کی زندگی کا ہر صبح، ہر شام، ہر پل برائی کی راہ پر ہی ہو اور اسے وہاں سے نکلنا بھی نہ ہو، میں ایسے شخص کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں، میں ابھی ان لوگوں کی بات کرنا چاہتا ہوں جو لوگ گناہ میں ہیں، گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن انہیں احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، لیکن پھر بھی نہیں نکل پا رہے۔ ان کے لیے کیا؟ وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا ذرائع ہیں، وہ کیا وسائل ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نجات دلا سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا یہ نکلنے کا جذبہ، گناہ چھوڑنے کا ارادہ بالکل پختہ ہونا چاہیے، بالکل خالص ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک انسان کسی آدمی کا پکا ارادہ نہیں کرتا ہے، خالص ارادہ نہیں کرتا ہے، جب تک انسان دل سے واقعی اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تب تک اللہ رب العالمین کی توفیق بھی اسے نہیں ملتی، اللہ رب العالمین کی مدد بھی اسے نہیں ملتی، اللہ رب العالمین کی جانب سے تائید بھی نہیں ملتی۔ لہٰذا اگر آپ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے دل میں سب سے پہلے انتہائی اخلاص کے ساتھ، انتہائی سچائی کے ساتھ، انتہائی گہرائی کے ساتھ آپ کو پکا ارادہ کرنا ہے کہ مجھے ہر حال میں اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو نیکی کا راستہ، بھلائی کا راستہ، خیر کا راستہ دکھانے کا وعدہ فرمایا، کیونکہ جو آدمی سچا ہوگا، جو آدمی خالص ارادے والا ہوگا، جو آدمی پکا ارادہ والا ہوگا، وہ اس کے لیے محنت بھی کرے گا، وہ اس کے لیے قربانی بھی دے گا، وہ اس کے لیے اپنی بہت ساری چیزوں کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار ہوگا۔ لیکن جس آدمی کو گناہوں میں لذت مل رہی ہو، گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ نہ ہو، ایسا آدمی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ دیکھیے نا، بہت سارے لوگ رمضان کے دنوں میں سگریٹ دن میں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن رات کو پھر پیتے ہیں، سحری سے پہلے پیتے ہیں، افطاری کے بعد پیتے ہیں، رمضان ختم ہونے کے بعد ہی پھر ان کا سگریٹ اور بیڑی پینا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جتنا چھوڑنے کا ارادہ کیا تھا اتنا انہوں نے چھوڑ دیا۔ اگر انہوں نے پورا اور ہمیشہ چھوڑنے کے لیے پختہ ارادہ کیا ہوتا تو وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور جو لوگ ہمارے سلسلے میں بھرپور کوشش کرتے ہیں، بھرپور محنت کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم ضرور بھی ضرور انہیں ہدایت کی راہ دکھائیں گے، ہم ضرور بھی ضرور انہیں صحیح راہ کی رہنمائی کریں گے۔ گویا آپ کا پکا اور اخلاص پر مبنی ارادہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے توفیق ملے گی، اور آپ کا یہ پکا ارادہ آپ کو اس کے لیے قربانی دینے، اس کے لیے محنت کرنے پر بھی آمادہ کرے گا۔ لہٰذا آپ جس بھی گناہ میں ہیں، جس بھی جرم میں ہیں، اگر آپ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے پختہ ارادہ کرنا ہوگا کہ مجھے یہ گناہ چھوڑ دینا ہے اور ہر حال میں مجھے چھوڑ دینا ہے، اور اس کے بعد آپ جب کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین کی توفیق سے، اللہ رب العالمین کی مدد سے آپ اس گناہ سے اپنے آپ کو دور کر سکیں۔ دوسری بات، آپ جس گناہ میں ہیں، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو
کیونکہ بہت سارے چھوٹے گناہ پر آدمی اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ انہیں بھی وہ نہیں چھوڑ پاتا. یا آپ بڑے گناہ میں ہیں اور آپ کو اس سے نکلنا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلا اور دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ اس گناہ کی شرعی حیثیت کا علم رکھیں. جو آپ گناہ کر رہے ہیں اس گناہ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، اس گناہ کی سزا اسلام نے کیا بیان فرمائی ہے، اس گناہ پر اللہ اور اس رسول کی کیا باتیں ہیں، آپ اس کا علم حاصل کیجیے. مثال کے طور پر ایک گناہ ہے نماز کا چھوڑ دینا. بہت سارے لوگ نماز سو کر کے ضائع کر دیتے ہیں. عصر کی نماز سو کر ضائع کر دیتے ہیں، فجر کی نماز سو کر کے ضائع کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی اور نمازیں اپنے کام کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے اس پر دھیان ہی نہیں دیتے اور نماز ضائع کر دیتے. حدیث میں کہا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر کے پاس ایک شخص کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے، ایک بھاری پتھر ہے. وہ کھڑا ہوا آدمی اس پتھر کے ذریعہ لیٹے ہوئے آدمی کے سر پر مارتا ہے اور پتھر پھینک کر مارتا ہے. لیٹے ہوئے آدمی کا سر چکنا چور ہو جاتا ہے، ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور پتھر لڑھکتے ہوئے کچھ دور چلا جاتا ہے. مارنے والا آدمی جاتا ہے، اس پتھر کو لے کر کے پھر آتا ہے. جب تک وہ جا کر واپس آتا ہے تب تک لیٹے ہوئے آدمی کا جو سر چورا چورا ہو گیا تھا، ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، اس کا سر دوبارہ صحیح ہو جاتا ہے اور وہ آدمی پھر آ کر کے اس لیٹے ہوئے آدمی کے سر پر مارتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ انسان کا جو سر ہے یہ انسان کی باڈی کا سب سے افضل ترین حصہ ہے. اس کے اندر آنکھیں ہیں، اس کے اندر زبان ہے، اس کے اندر کان ہے، اس کے اندر دماغ ہے، اور سر نازک ہے، اس پر چوٹ انسان کو زیادہ تکلیف دیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیانک منظر دیکھا تو آپ نے سوال کیا کون ہے یہ؟ فرشتے نے بتایا اس آدمی کا دو گناہ ہے. ایک یہ کہ یہ فرض نمازیں چھوڑ کر کے سوتا رہتا تھا، یہ آدمی فرض نماز چھوڑ کر کے سوتا رہتا تھا اور نماز کو ضائع کر دیتا تھا، اس لیے اسے یہ سزا دی جا رہی کہ اس کا سر پتھر سے پھینک کر مار کر توڑا جا رہا ہے. اور دوسرا، اس نے قرآن یاد کیا، قرآن کا علم حاصل کیا اور پھر اسے بھلا دیا. ایسے بہت سارے جرائم ہیں جن کی سزائیں اور جن کے اوپر عذاب الہی کو قرآن و حدیث میں صاف طور سے بیان کیا گیا. تو آپ جس گناہ میں ہیں اس گناہ کی جو سزا ہے، اس گناہ کی اللہ رب العالمین کے ہاں جو برائی ہے، جو قباحت ہے، اس کو آپ جب جانیں گے، اس کا علم آپ حاصل کریں گے تو آپ کے لیے اس سے بچنا آسان ہوگا. یہ علم جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی آپ کے لیے بچنا آسان ہوگا. اور اگر آپ کو اس برائی کے بارے میں شریعت کی تعلیم کا علم ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے تو آپ کے لیے اس سے بچنا مشکل ہوگا. مثال کے طور پر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ آگے پولیس موجود ہے. اگر آپ کے کاغذ صحیح نہیں ہیں، آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، آپ جیسے آگے جائیں گے آپ کو فوراً پولیس پکڑے گی اور آپ پر فائن لگائے گی. آپ کو پتا ہے کہ ہر حال میں یہ ہونے ہی والا ہے، آپ آگے نہیں جائیں گے، آپ گاڑی روک دیں گے، آپ واپس چلے جائیں گے، آپ کچھ اور کریں گے لیکن آگے نہیں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کمی کی وجہ سے آپ کو احساس ہے کہ آپ پر فائن لگ سکتی ہے، آپ پر مشکل آ سکتی ہے، آپ پر مصیبت آ سکتی ہے، اس لیے آپ وہ راستہ بدل دیں گے، آپ اپنی گاڑی روک دیں گے، آپ واپس چلے جائیں گے، آپ کچھ اور کریں گے. ایسے ہی ایک گنہگار کو، ایک مجرم کو اگر اپنے گناہوں پر جو سزائیں قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں ان سزاؤں پر اگر یقین ہو تو آدمی کے لیے راستہ بدلنا، برائی سے اپنے آپ کو نیکی پر لانا آسان ہو جاتا ہے. یہ احساس جتنا گہرا ہوگا
یہ یقین جتنا اچھا ہوگا، یہ علم جتنا اچھا ہوگا، اتنا ہی آپ کے لیے اپنے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوگا۔ لہٰذا آپ علم حاصل کیجیے۔ قرآن و حدیث میں گناہ کے بارے میں جو علم دیا گیا ہے، آپ اس علم کو حاصل کیجیے اور آپ اس کے ذریعے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے۔ تیسری چیز اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ ایک آدمی کو گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین کے ڈر کی ضرورت ہے، اللہ کے خوف کی ضرورت ہے، اللہ کے خشیت کی ضرورت ہے۔ اور یہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، آپ کہیں بھی ہوں، اللہ کا ڈر آپ کو گناہوں سے روکنے میں بہت زیادہ مددگار ہے۔ ایک انسان گناہ کرتے وقت جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو آدمی اپنے گناہوں پر جری ہو جاتا ہے اور گناہ کرتے رہتا ہے۔ لیکن اگر اسے اس بات کا احساس ہو کہ اللہ رب العالمین مجھ پر قدرت رکھتا ہے، مجھ پر طاقت رکھتا ہے، وہ میرے ان جرائم کا پورا علم رکھتا ہے، وہ جب چاہے مجھے سزا دے سکتا ہے، جب چاہے مجھے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے، میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، یہ اللہ رب العالمین کا ڈر، یہ اللہ کا خوف انسان کو اللہ رب العالمین کے معصیت سے، اللہ کی مخالفت سے انسان کو روکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے اللہ کے علماء بندے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ علماء ہی اللہ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس علم ہے۔ اسی طرح جس مسلمان کے پاس بھی علم ہوگا اللہ کے بارے میں، گناہوں کے بارے میں، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی کے بارے میں جتنا زیادہ علم ہوگا، یہ علم آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے گا، یہ علم اللہ رب العالمین کا ڈر آپ کے دل میں پیدا کرے گا، اور یہ ڈر آپ کو گناہوں سے، آپ کو معصیتوں سے روکنے میں زبردست مددگار ہے۔ جب انسان بے خوف ہو جاتا ہے کہ اس کا کون کیا کر لے گا، اس کا کوئی کون کیا بگاڑ سکتا ہے، جب آدمی یہ سوچنے لگتا ہے تو وہ اپنے گناہوں پر اور زیادہ اصرار کرنے لگتا ہے اور گناہوں میں اور زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کے اندر یہ ڈر ہو کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے، اور اس غلطی پر اللہ رب العالمین میرے دل کی دھڑکن روک سکتا ہے، میرے رگوں میں دوڑنے والا خون روک سکتا ہے، میری سانسیں روک سکتا ہے، میری زندگی کو روک سکتا ہے، یہ ڈر انسان کو گناہوں سے روک دیتا ہے۔ اور یہ ڈر کیسے آئے گا؟ جب آپ اللہ کے بارے میں جانیں گے، اللہ کی عظمت کو جانیں گے، اللہ کی بڑائی کو جانیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس اللہ کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، جو اللہ آپ کی زندگی چلا رہا ہے، جس اللہ نے بارش برسائی ہے، جو اللہ آپ کی روزی کا انتظام کرتا ہے، جس نے یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ پوری کائنات بنائی ہے، جو آپ کے دل کے بھیتر کیا ہے وہ جانتا ہے، آپ اس کے بارے میں جب جانیں گے تو اگر آپ اپنے کمرے میں اکیلے ہوں اور کوئی گناہ کر رہے ہوں، آپ کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو، تو بھی اللہ کا ڈر آپ کو گناہوں سے روک دے گا۔ یہ گناہ انسان کی زندگی کو برباد کرتا ہے، اور اللہ کا ڈر آپ کو اس بربادی سے روک دیتا ہے۔ لہٰذا آپ علم حاصل کیجئے، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ہی آپ اللہ کے علم کی وجہ سے اپنے دل میں اللہ کا ڈر پائیں گے، اور آپ علم سے جتنا دور ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے گناہوں سے نکلنا مشکل ترین ہوگا، نہیں نکل پائیں گے۔ لیکن اگر ڈر ہوئی اللہ رب العالمین کا کہ اس کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ رب العالمین خود ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمارے ہر عمل کا حساب لینے والا ہے، اللہ رب العالمین ترازو قائم کرے گا اور ہماری ہر اچھائی اور برائی کو تولے گا، یہ ڈر، یہ خوف آپ کو
برائیوں سے روکنے میں زبردست مدد کرنے والا ہے۔ چوتھی چیز، یہ جو نیکی ہے یہ عزت کا راستہ ہے، یہ جو بھلائی ہے یہ انسان کی شرافت کی پہچان ہے، اور جو گناہ ہے یہ ذلت کا کام ہے، یہ گھٹیا کام ہے، یہ چھوٹا کام ہے۔ جس طرح ایک آدمی کو اگر یہ کہا جائے کہ بھائی آپ یہ کچرا اٹھائیے، آدمی نہیں اٹھاتا ہے، بولتا میں اتنا گرا ہوں کہ یہ اٹھاؤں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اس سے اونچا انسان ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح جتنے گناہ ہیں، جتنے جرائم ہیں، وہ سب گھٹیا کام ہیں، وہ سب برا کام ہے، وہ سب ذلیل کام ہے۔ ایک انسان اگر یہ محسوس کر لے کہ جب وہ گناہ کرتا ہے تو وہ در حقیقت وہ ذلیل ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو گراتا ہے، وہ اپنے آپ کو گھٹیا بناتا ہے۔ اور کون آدمی ہے، کون انسان ہے جو یہ پسند کرتا ہے کہ وہ گھٹیا ہو، وہ کمتر ہو، وہ ذلیل ہو؟ کوئی نہیں پسند کرتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا نام عزت کے ساتھ لیا جائے، اس کا نام احترام کے ساتھ لیا جائے، لوگ اسے محبت سے پکارے، اسے عزت سے پکارے، سماج میں اس کا ایک مقام ہو، ہر آدمی پسند کرتا ہے۔ ذلت کسی کو پسند نہیں ہے۔ ایک بچہ، ایک چھوٹا معصوم بچہ، اگر آپ بھی اسے ذلیل کریں، اس کا نام بگاڑے یا اس کو برے لقب سے پکارے تو اسے بھی برا لگے گا۔ تو ایک آدمی کو اگر یہ احساس ہو کہ گناہ یہ ذلت کا کام ہے، گناہ یہ گھٹیا کام ہے، یہ چھوٹے لوگوں کا کام ہے، اور نیکی کرنا یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، اچھے لوگوں کا کام ہے، اونچے لوگوں کا کام ہے، بڑے مرتبے والوں کا کام ہے، عزت والوں کا کام ہے، اور گناہ کرنا ذلت والوں کا کام ہے۔ تو انسان اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ مثلا ایک آدمی چوری کرنا چاہتا ہے، چوری کرنے کے ٹائم وہ سوچے کہ یار لوگ مجھے بولیں گے چور ہے۔ کوئی آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ اسے چور کہیں۔ تو انسان دوسروں کا چھوڑے، وہ گناہ کرنے کے ٹائم خود سوچے کہ کیا میں اتنا گھٹیا انسان ہوں کہ چوری کروں؟ کیا میں اتنا برا انسان ہوں کہ میں زنا کروں؟ حدیث میں زنا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب آدمی زنا کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل کر کے اس کے اوپر چلا آتا ہے، ایمان اس کے اندر نہیں رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زنا کرنے کے ٹائم، دوسری عورت کے ساتھ غلط کرنے کے ٹائم وہ اتنا گر جاتا ہے کہ اس کے پاس ایمان ہونا ایمان کی توہین ہوتی ہے۔ اسی طرح سے شراب پینے والا اتنا گر جاتا ہے شراب پینے کے وقت کہ اس کے اندر سے ایمان نکل کر اس کے سر کے اوپر چلا جاتا ہے۔ حالت زنا میں، شراب پینے کی حالت میں انسان اس قدر ذلیل ہو جاتا ہے، اتنا نیچے لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اس لائق نہیں ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایمان باقی رہے، ایمان اس کے اندر سے نکال لیا جاتا ہے۔ تو اگر ایک آدمی یہ سوچے کہ گناہ یہ ذلت کا کام ہے اور میں ذلیل کام کروں، میں گھٹیا کام کروں، میں اپنے اونچے مقام سے اٹھ کر کے نیچے مقام پر جاؤں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ عزت نفس کی شرافت کا، نفس کی عزت کا، اپنی عزت کا خیال رکھنے والا انسان بھی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے دونوں قسم کے جذبات رکھے۔ انسان کے اندر برائی کرنے کے بھی جذبات ہیں اور بھلائی کرنے کے بھی جذبات ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے فسق و فجور کے بھی جذبات رکھے اور اللہ نے تقوی، پرہیزگاری، نیکی اور بھلائی کے جذبات بھی رکھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاها،
وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو پاک صاف کیا، اپنے اندر سے برے عیب کو، کمیوں کو، خرابیوں کو نکالا اور وہاں پر اچھے خوبیوں کو، اچھے حسنات کو، اچھے خیر کو اپنے اندر ڈالا، وہ انسان کامیاب ہو گیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور وہ انسان ناکام ہو گیا جس نے اسے مٹی میں ملا دیا۔ گویا انسان گناہ کر کے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیتا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو گناہ سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ کیا میں اتنا ذلیل انسان ہوں، کیا میں اتنا گھٹیا انسان ہوں کہ چوری کروں، زنا کروں، شراب پیوں، ظلم کروں، اگر آپ ذلیل ہیں تو آپ کیجئے، لیکن ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ ذلیل نہ ہو، لہٰذا نفس کی عزت کا یہ احساس اسے گناہوں سے روک دے گا۔ اسی طرح سے اس بات کا احساس، اس بات کا یقین کہ اللہ رب العالمین معصیت کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے انسان کے پاس موجود نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس موجود نعمتیں اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے، آپ بہت ساری نعمتوں سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور یہ بات بالکل یقینی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ قلم کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایک کسان انسان تھا جس کے پاس ایک باغ تھا۔ وہ کیا کرتا، اپنے پھل کے باغ کو اپنے لیے بھی استعمال کرتا اور غریبوں میں بھی تقسیم کرتا۔ جب اس کسان کا انتقال ہو گیا، اس کی فوت ہو گئی، وہ فوت ہو گیا، تو اس کے جو اولاد تھے اور اس کے وارث ہوئے تو انہوں نے کہا کہ میرا والد اور میرے باپ تو انتہائی سادہ دل انسان تھے، یہ غریبوں کو دینا اپنا مال برباد کرنا ہے۔ انہوں نے کیا پلان بنایا کہ ہم لوگ اپنے باغ کا پھل رات میں جا کر کے توڑ لیں گے اور پورا پھل رات میں توڑ کر ہی اپنے گھر پہ لے آئیں گے۔ توڑنے کے ٹائم پر نہ کسی غریب کو پتہ چلے گا، نہ کوئی غریب مانگنے آئے گا، نہ کسی کو دینا پڑے گا۔ یہ انہوں نے ایک ہوشیاری دکھائی، لیکن در حقیقت وہ گناہ کر رہے تھے۔ گناہ کیا تھا؟ غریبوں کا حق مارنا۔ غریبوں کا جو حق تھا اسے ہضم کرنے کے ارادے سے انہوں نے یہ پلاننگ کیا کہ فصل کو ہم لوگ رات میں ہی کاٹ لیں گے تاکہ کسی کو دینا نہ پڑے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے پورے باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ تب انہیں احساس ہوا اور انہوں نے توبہ بھی کیا۔ تو اس قصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ جرم کرتے ہو تو اللہ رب العالمین آپ کے پاس موجود نعمت کو چھین لیتا ہے، اور یہ بالکل یقینی ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بتایا کہ جب آپ جرم کرتے ہیں، جب آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس موجود بہت ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ ایک بہت بڑی نعمت ہے دل کا سکون۔ ایک آدمی جب نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سکون ڈالتا ہے، لیکن جیسے آپ گناہ کرتے ہیں دل کا وہ سکون ختم ہو جاتا ہے۔ دل میں بے چینی آتی ہے، دل میں بے قراری آتی، دل میں پریشانی آتی، دل میں کھٹک آتی، اور دل کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو انسان گناہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح قارون کا قصہ بیان کیا ہے۔ قارون کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس نے گناہ پر گناہ کیے، لوگوں نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا، تو اللہ رب العالمین نے اسے زمین میں اس کے محل سمیت دھسا دیا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کوئی گناہ کر رہے ہو، کسی کے ساتھ ظلم کر رہے ہو، کسی کا حق مار رہے ہو، کسی کو ستا رہے ہو، کوئی خیانت کر رہے ہو، تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میرے اس جرم کی وجہ سے، میرے اس گناہ کی وجہ سے میرے پاس موجود کوئی نہ کوئی نعمت اللہ رب العالمین چھیننے والا ہے، کیونکہ آپ گناہ کر کے ثابت کر رہے ہو کہ آپ اس نعمت کے لائق ہی نہیں ہو۔
لہٰذا اگر آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ احساس اس وقت ہونا چاہیے کہ آپ اس جرم کے بدلے کوئی نہ کوئی نعمت سے آپ کو محرومی ہونے ہی والی. لہٰذا یہ احساس انسان کو گناہ سے روکنے میں زبردست مدد کرنے والا ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی محبت، ایک انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے بہت کچھ قربان کر سکتا ہے. محبت یہ ایک ایسا طاقتور جذبہ ہے، ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسا پاور ہے جو انسان کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے. کچھ بھی. اگر غلط محبت ہو جائے تو انسان اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے. اگر غلط لڑکی سے پیار ہو جائے کسی کو، سماج میں ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ انسان کسی کی محبت کے لیے اپنی بڑی سے بڑی چیز کو قربان کر دیتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہی محبت اگر صحیح راستے پر ہو تو انسان سے ایسے کام کروا سکتا ہے جو انسان بغیر محبت والا کر ہی نہیں سکتا. تو اللہ کی محبت اگر آپ کے دل میں ہے، اور محبت جتنی زیادہ ہوگی آپ کے لیے برائی سے بچنا اتنا ہی آسان ہوگا. اللہ سے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ آپ ذرا سوچئے. آپ صبح سے لے کر کے رات تک سوچئے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے کتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، کتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں. نعمتوں کا کوئی شمار ہی نہیں، کوئی گنتی ہی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو تم گن ہی نہیں سکتے، اتنی نعمتیں دی ہیں. آپ اپنے جسم کو دیکھو. آپ کا جسم کہاں سے آیا؟ آپ نے خریدا ہے؟ نہیں خریدا آپ نے. آپ کے ماں باپ نے خریدا ہے؟ نہیں خریدا ہے. یہ آپ کی باڈی اللہ رب العالمین نے آپ کو بطور تحفہ کے دی ہے. آپ اس زمین پر آئے ہیں، یہ ہوائیں چل رہی ہیں، دھوپ نکل رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، روزی کا سلسلہ چل رہا ہے. آپ کھا رہے ہو، سو رہے ہو، جاگ رہے ہو، بات کر رہے ہو. یہ ساری نعمتیں جو آپ کے اوپر بارش ہو رہی نعمتوں کی، ان نعمتوں کی آپ نے قیمت ادا کی ہے؟ آپ قیمت دے ہی نہیں سکتے. تو جس اللہ نے آپ پر اتنا انعام کیا ہے، اتنا کرم کیا ہے، اتنا فضل کیا ہے، کیا آپ کے دل میں اس کے لیے محبت نہیں ہے؟ اگر آپ پریشان ہوں، آپ کے جیب میں ایک پیسہ نہ ہو، اگر کوئی آپ کو آ کر کے صرف 100-200 روپے دے دے، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت آ جائے گی کہ کتنا اچھا آدمی ہے، جب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس مصیبت میں اس نے میری مدد کی. تو آپ سوچئے کہ آپ نے اللہ کو کیا دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کو ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو آپ کو صرف دے رہا ہے. اگر ایک دن کی نیند آپ سے چھین لی جائے، آپ کا دماغ، آپ کا دل دونوں ڈسٹرب ہو جائے گا. اگر 2-3 دن کے لیے آپ کو نیند ہی نہ آئے، اللہ رب العالمین نیند کی نعمت آپ سے چھین لے، تو آپ پاگل ہونے کے قریب آ جائیں گے. آپ کھانا کھا رہے ہو، لیکن اگر کھانا جو ہضم کرنے کا سسٹم ہے اللہ رب العالمین اسے بگاڑ دے تو آپ کی باڈی صحیح سلامت نہیں رہے گی. آپ کے پاس آنکھیں ہیں، اللہ رب العالمین اس کی روشنی چھین لے. آپ کے پاس کان ہے، اس کے سننے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ کھینچ لے. آپ بول رہے ہو، آپ کے بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ چھین لے، تو آپ کیا کر لو گے؟ لیکن اللہ رب العالمین کا یہ فضل اور کرم ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ نہیں کرتے، پھر بھی وہ آپ کو دے رہا ہے. بہت سارے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، زمین کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کی پوجا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت نہیں کرتے. لیکن پھر بھی آپ دیکھیے اللہ رب العالمین نے انہیں ہر نعمت دے رکھی ہے. ان کے پاس بیوی ہے، ان کے پاس بچے ہیں، ان کے پاس روزی ہے، ان کے پاس زندگی ہے، ان کے پاس صحت ہے، ان کے پاس دنیا کے ہزاروں وسائل موجود ہیں. لیکن وہ اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت نہیں کرتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. کتنا بڑا احسان ہے. تو آپ جب احسان کرنے والے کے احسان کو دیکھیں گے، اس پر غور کریں گے، تنہائی میں سوچیں گے، تو آپ کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی. تو جس کا کرم اتنا زیادہ ہو،
کیا آپ اس اللہ کو ناراض کرنا پسند کریں گے؟ اس کو ناخوش کرنا پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے۔ ایک اچھا انسان، ایک بہترین انسان جس نے اس کے ساتھ احسان کیا ہو، اپنے محسن کے ساتھ وہ برائی کرنا پسند نہیں کرتا، اس کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے وہ خوش رہے۔ اور یہی محبت، اللہ سے یہی محبت آپ کو اس بات پر آمادہ کرے گی کہ آپ اللہ کو ناراض نہ کریں، آپ اللہ کو غصہ نہ کریں، آپ اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں کو نہ کریں۔ یہ محبت آپ کو گناہوں سے روکنے کے لیے زبردست مددگار ہے۔ لیکن یہ محبت کب پیدا ہوگی؟ جب آپ بیٹھ کر سوچیں گے کہ آخر یہ جو ہوا چل رہی ہے، اس ہوا کا پیمنٹ کیا ہے؟ ہم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ کچھ نہیں کیا ہے، پھر ہمیں کیوں مل رہا ہے؟ ہمیں اس لیے مل رہا ہے کیونکہ اللہ بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ یہ اس کے احسان کا حصہ ہے کہ مفت میں آپ کو ہوا دے رہا ہے۔ آپ کی زندگی کا جو سسٹم ہے وہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کیجیے، اللہ کی نعمتوں پر غور کیجیے، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر غور کیجیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان نعمتوں کی وجہ سے آپ کی زندگی آسان ہے۔ اگر ان نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت آپ سے چھین لی جائے تو آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی، اور وہ نعمت جو آپ کو مل رہی ہے اس کے بدلے آپ اللہ کو کچھ نہیں دے رہے، پھر بھی اللہ رب العالمین آپ کو دے رہا ہے۔ ایسے احسان کرنے والے سے انسان محبت نہ کرے، اس سے زیادہ برا انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ جو اپنے سب سے بڑے احسان کرنے والے، کرم کرنے والے، فضل کرنے والے اللہ سے محبت نہ کرے، اس سے زیادہ برا انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ کی نعمتوں کا احساس کیجیے اور اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کیجیے، اور اس محبت کی وجہ سے آپ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے، اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ آپ سوچئے کہ آپ جو گناہ کر رہے ہو، اس گناہ کی وجہ سے اگر ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ میری آنکھیں چھین لے، میرے کان کو چھین لے، میری زبان کو چھین لے، میرے دل کو روک دے، تو میں کیا کر لوں گا؟ اور جو اتنا سب کچھ کر رہا ہے، میں اس کو خوش نہ کروں تو ناراض بھی نہ کروں۔ تو محبت بہت طاقتور جذبہ ہے، اور اس محبت کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکتے ہیں۔ اسی طرح سے صبر کرنا، صبر کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو کنٹرول کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ انسان صبر کرنا سیکھ سکتا ہے۔ صبر کی مثال ایسے ہی جیسے گاڑی میں بریک ہو۔ بغیر بریک کی گاڑی خطرے کی علامت ہے، حادثے کی علامت ہے، ایک غیر محفوظ سفر کی پہچان ہے اگر آپ کی گاڑی میں بریک نہیں ہے تو۔ بریک سے یہ فائدہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی گاڑی کو چلا سکتے ہیں، جہاں روکنا ہے آپ روک سکتے ہیں، جہاں دھیرے چلانا ہے آپ دھیرے چلا سکتے ہیں، جہاں تیز چلانا ہے وہاں آپ تیز چلا سکتے ہیں۔ ایسے ہی مثال ہے زندگی میں صبر کی۔ صبر کے ذریعہ انسان اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو کنٹرول کرتا ہے۔ جہاں پر اسے اپنے آپ کو روکنا ہے وہاں وہ روکتا ہے، جہاں اپنے آپ کو دھیما کرنا ہے وہ اپنے آپ کو دھیما کرتا ہے۔ اور یہ کس کے ذریعہ ہوتا ہے؟ صبر کے ذریعے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ کو بہت برا بولا، اب اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہے تو آپ اس کے بدلے اس کو گالی بھی دیں گے، اس کو ماریں گے بھی، اس کو بولیں گے بھی، آپ کیا کیا کریں گے کچھ پتہ نہیں، کیونکہ آپ کو غصہ آ گیا۔ لیکن غصہ کے آنے کے وقت اگر آپ کے پاس صبر ہے تو آپ اپنے آپ کو، اپنے زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنی پورے باڈی کو آپ کنٹرول کریں گے صبر کی وجہ سے۔
اور اس کے بعد آپ سوچیں گے کہ سامنے والے کے ساتھ کیا کرنا ہے. کیا گالی دینا چاہیے, کیا اسے مارنا چاہیے, یا اسے سمجھانا چاہیے, یا اسے معاف کر دینا چاہیے. آپ کے پاس سوچنے کے لیے ٹائم ملے گا اگر آپ کے پاس صبر ہے تو. اور اگر صبر نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے. اور آپ اپنے آپ کو روک نہیں سکتے, اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنی زندگی کے غلام ہیں, اپنے آپ کے غلام ہیں. آپ کا دل جو کہتا ہے آپ وہ کرتے ہیں. آپ کا دل برائیوں کی طرف جاتا ہے, آپ برائی کی طرف جاتے ہیں. آپ کا دل کہتا ہے کہ فلاں کو گالی دینا چاہیے, مارنا چاہیے, حرام کاری کرنا چاہیے, زنا کاری کرنا چاہیے, آپ وہ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس صبر ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو روکیں گے اور یہ سوچیں گے کہ کیا یہ کام کرنا میرے لیے ٹھیک ہے, کیا یہ کام کرنا میرے لیے اچھا ہے, کیا اس کا انجام اچھا ہے. یہ صبر کی وجہ سے ہوگا. اسی لیے قرآن و حدیث میں صبر کا مقام, صبر کا مرتبہ, صبر کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے, کیونکہ صبر والا انسان ہی سمجھدار انسان ہوتا ہے. صبر والا انسان ہی سوچ اور سمجھ کر کے زندگی گزارنے والا انسان ہوتا ہے. اس گاڑی کی طرح نہیں ہوتا جس کا بریک ہی نہ ہو اور گاڑی ہائی سپیڈ میں چل رہی ہو. وہ کس کو مارے گی, کس کے ساتھ ایکسیڈنٹ کرے گی, کچھ پتہ نہیں ہے, کیونکہ اس کے پاس کنٹرول نہیں ہے, اس کے پاس صبر نہیں ہے. اسی طرح جس انسان کے پاس صبر نہیں ہوتا ہے وہ ہر چیز میں گھستا ہے اور اپنے آپ کو کسی بھی چیز سے روک نہیں پاتا ہے. روک کر سوچنے کے لیے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, کس چیز کا انجام اچھا ہونے والا ہے, کس چیز کا انجام برا ہونے والا ہے, اس کے لیے آپ کو صبر کی ضرورت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ, جو انسان صبر کرتا ہے, صبر سیکھتا ہے, اللہ رب العالمین اسے صبر دیتا ہے. یعنی کوئی انسان یہ نہ کہے کہ بھئی مجھ سے صبر ہی نہیں ہوتا ہے. بھئی صبر سیکھ سکتے ہیں آپ. اپنے آپ کو کنٹرول کرنا, اپنی زبان کو, اپنے دل کو, اپنے دماغ کو روکنا, یہ آپ سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے اندر یہ چیز نہیں ہے. کیونکہ بغیر صبر کے زندگی اچھی گزر ہی نہیں سکتی. جو انسان بے صبرہ ہے وہ انسان کبھی بھی ایک اچھا انسان نہیں بن سکتا. ایک اچھا باعزت اور نیک انسان بننے کے لیے آپ کے اندر صبر ہونا ضروری ہے. صبر یہ انسان کو سمجھدار بنا دیتا ہے. یہ صبر انسان کو گناہوں سے روکنے میں مدد کرتا ہے. صبر انسان کو بھلائی اور برائی میں تمیز کرنے کا سبق سکھاتا ہے. صبر ایک انسان کو خطرناک حادثات سے روک دیتا ہے. لہذا اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر صبر پیدا کرنا ہوگا, اور یہ صبر آپ کو گناہوں سے روکنے میں زبردست مددگار ہوگا. اسی طرح سے ایک چیز اور ہے, وہ یہ چیز ہے جو سب سے اہم ہے کہ ایک آدمی کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے, اور مرنے کے بعد یہاں پر جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں چھوڑ کر جانا ہے. جس زمین کے لیے آپ لڑائی کرتے ہو, جن بچوں کے لیے آپ دوسروں کے ساتھ جھگڑتے ہو, جس گھر کے لیے آپ حرام کاری کرتے ہو, جس بھی دنیا کے ساز و سامان کے لیے آپ جرائم اور گناہ کرتے ہو, وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی موت کے ساتھ ہی آپ سے الگ ہو جانے والی. آپ کے ساتھ کیا جائے گا؟ آپ کا وہ کام, آپ کا وہ سلوک, آپ کا وہ رویہ, آپ کا وہ عمل جو آپ نے اس دنیا میں کیا وہ آپ کے ساتھ جائے گا. باقی ہر چیز آپ کو چھوڑ کر جانا ہے. یہاں تک کہ بیوی بچوں کو بھی آپ کو چھوڑ کر جانا ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ جانے والے نہیں. لہٰذا موت کا یہ یقین کہ مرنے کے بعد تو سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے, انسان کو گناہوں سے روکنے کے لیے زبردست مددگار ہے. اور اس بات کا یقین کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے, قبر کی جو زندگی ہے, مرنے کے بعد جو اللہ کے پاس حاضری کی زندگی ہے, ان سب میں جو کام آنے والی چیز ہے وہ آپ کی نیکی ہے, اور جو آپ کو برباد کرنے والی چیز ہے وہ آپ کے گناہ ہے. لہٰذا مرنے کے بعد کی زندگی کو اگر اچھا بنانا ہے تو آپ کو نیکی کی راہ اپنانی ہے, اور اگر مرنے کے بعد کے عذاب کے لیے آپ تیار ہیں, جہنم کے لیے تیار ہیں, اللہ کے غضب کے لیے تیار ہیں,
تو پھر آپ اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالے رکھیے. لیکن اگر آپ کو مرنے کے بعد بھلائی چاہیے تو پھر آپ کو موت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ہر گناہ کے وقت آپ موت کو یاد رکھیے کہ اگر میری موت ابھی ہو جائے تو میں اس گناہ کے ساتھ اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا. لہٰذا اپنے آپ کو گناہوں سے پہلے، گناہوں کے وقت، گناہ کرتے وقت آپ اس بات کا احساس کیجئے کہ موت کا تو پتہ نہیں کب آئے گی، اور اگر ابھی اس گناہ کے ٹائم ہی آ جائے تو کیا ہوگا. یہ احساس آپ کو گناہوں سے روک دے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو، یہ چند اسباب تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے اور وقت بھی کافی زیادہ ہو گیا. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو گناہ کی زندگی چھوڑ کر کے نیکی کی زندگی پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ گناہ کی زندگی 100% بربادی اور نقصان کی زندگی ہے. گناہ کی زندگی 100% نقصان اور بربادی کی زندگی ہے، اور نیکی کی زندگی 100% بھلائی کی، خیر کی، عزت کی زندگی ہے. اور جو کمی ہوگی اللہ رب العالمین اس کمی کو آخرت میں اتنا اچھے طریقے سے پورا کرے گا کہ انسان اس وقت سوچ نہیں سکتا. کاش وہ افسوس کرے گا، کاش میں نے دنیا کی زندگی میں نیکیاں ہی نیکیاں کی ہوتی، برائی نہ کیا ہوتا. لہٰذا ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنی اس دنیا کے لیے بھی اور اپنے آخرت کے لیے بھی نیکی کی زندگی اپنائیں. اور یہ چند اسباب اور وسائل ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.